میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر 6 سال ہے۔ میرے شوہر اور میں بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن اچانک ہی ہماری زندگی بے چینی اور پریشانی سے بھر گئی۔ مجھے آن لائن شاپنگ کرنے کا بہت کریز تھا۔ میں اپنے استعمال کی اکثر چیزیں آن لائن ہی منگواتی تھی، چاہے وہ کاسمیٹکس ہوں یا کراکری۔ میرا آن لائن شاپنگ کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا تھا۔ ایک دن میری بیٹی ٹوائز کے لیے ضد کرنے لگی کہ اسے نئے ٹوائز چاہیے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کر کے مارکیٹ چلنے کا کہا، لیکن اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں کچھ دن اور انتظار کروں۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ٹوائز آن لائن ہی منگوا لیتی ہوں۔ یہ سوچتے ہی میں نے نیٹ پر ٹوائز کی سرچنگ سٹارٹ کر دی۔ اچانک ہی مجھے ایک ویب سائٹ نظر آئی جو اپنے اسٹف ٹوائز سیل کرتی تھی۔ مجھے وہاں ایک ٹیڈی بیئر بہت اچھا لگا۔ میں نے اس کو پرچیز کرنے کا آرڈر بھی دے دیا۔ ٹھیک 2 دن بعد گھر کی بیل بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکا پارسل لیے کھڑا تھا۔ میں نے اس کو پیمنٹ کی اور پارسل لے کر اندر آ گئی۔ میری بیٹی اور میں نے پارسل کھولا تو بہت پیارا سا ٹیڈی بیئر تھا۔ اس کو دیکھ کر میری بیٹی بہت خوش ہوئی۔ تبھی اچانک میری نظر ٹیڈی بیئر پر پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے گھور رہا ہو۔ اسی وقت میرے ہسبینڈ آفس سے گھر آ گئے۔ ہم نے ٹیڈی بیئر کا نام مرر رکھا تھا۔ میں رات کو سو رہی تھی، تبھی میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر دیکھا۔ اس وقت کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی تھوڑی مدھم تھی۔ مجھے ایک سایہ نظر آیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سایہ بڑھتا گیا اور کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ میں نے چیخ کر اپنے شوہر کو آواز دی۔ انہوں نے کمرے کی لائٹ جلائی، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی مرر سے بہت پیار کرتی تھی، اکثر اس کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، تبھی میری بیٹی روتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہا کہ مرر نے اس کو دھکا دیا ہے اور اس کے بال بھی کھینچے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی اور اسے سمجھایا کہ یہ صرف ایک کھلونا ہے، لیکن میری بیٹی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مرر نے ہی اسے دھکا دیا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے بھی مرر کچھ عجیب سا لگنے لگا۔ آتے جاتے جب بھی میری نظر اس پر پڑتی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے گھور رہا ہے، اور کبھی ایسا بھی لگتا تھا کہ وہ اپنے سائز سے زیادہ بڑا ہو گیا ہو۔ اپنی اس سوچ پر مجھے خود ہی ہنسی آ جاتی تھی۔ ایک دن میں اپنی بیٹی کو بیٹھی کھانا کھلا رہی تھی۔ اچانک میری بیٹی میرے پیچھے والی دیوار کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ وہ کس چیز کو دیکھ کر خوف زدہ ہے۔ پیچھے ٹیبل پر میں نے مرر کو رکھا ہوا تھا۔ میں نے مڑ کر جیسے ہی دیکھا تو خوف سے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مرر میرے بالکل پاس کھڑا تھا۔ میں نے اپنا خوف کم کرنے کی کوشش کی اور بیٹی کو کہا کہ مرر کو میں خود ہی یہاں لائی تھی۔ میں نے مرر کو جیسے ہی اٹھایا کہ اسے ٹیبل پر واپس رکھ دیتی ہوں، لیکن مرر کا وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور مرر کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ دیکھو، یہ صرف ایک کھلونا ہے اور کتنا معصوم ہے۔ تبھی مرر کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ میں چیخی کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، لیکن میرے شوہر نے یقین نہیں کیا تھا۔
मेरी बेटी अब बहुत खौफजदा रहने लगी थी। उसने हंसना भी छोड़ दिया था। उसको बहलाने के लिए मैं उसे शाम को करीब ही एक पार्क में ले गई थी। वहां जाकर मेरी बेटी बहुत खुश हुई। घर आकर मैं बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि मिरर कोई खिलौना नहीं है, कोई पुरअसरार मखलूक है जो मिरर की शक्ल में हमें तंग कर रही है। मैंने मिरर से छुटकारा हासिल करने का प्लान बनाया। अगले दिन जब मेरे हस्बैंड दफ्तर से घर आने वाले थे, उस वक्त मेरी बेटी भी सो रही थी, तो मैंने मिरर को उठाया और घर से थोड़ा दूर जाकर झाड़ियों में मिरर को फेंक दिया। जब वापस आने के लिए मैं पलटी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। अपने पीछे मुझे किसी के कदमों की साफ आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने अपने कदम तेज कर दिए और घर आकर ही सांस लिया। उस वक्त मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, लेकिन मुझे उस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब मैंने देखा कि मेरी बेटी उसी मिरर के साथ खेल रही है। मैं खौफ से कांपने लगी और अपने शौहर को कहा कि मैं खुद ही अपने हाथों से मिरर को दूर झाड़ियों में फेंक कर आई हूँ। ये यहाँ कैसे आ गया? ये यकीनन कोई भूत या चुड़ैल है जो मुझे तंग कर रही है। मैं बहुत खौफजदा थी। मैंने वो रात जाग कर गुजारी और मेरे बहुत ज्यादा इसरार करने पर हम लोग कुछ दिन बाद ही वो घर छोड़ आए और घर को छोड़ते हुए मिरर को उसी घर के कोने में दफना आए थे। अब हम अपने नए घर में बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं और मेरी बेटी के चेहरे की हंसी फिर से लौट आई है।